بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ صفر کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ماہ مبارک کے حوالے سے معاشرے کے اندر بہت سارے توہمات اور بہت ساری غلط فہمیاں رائج ہیں، اور یہ توہمات اور غلط فہمیوں کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، زمانہ جاہلیت سے یہ غلط فہمیاں اور یہ توہمات معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ہی اس توہم پرستی اور جو سفر کے مہینے کے حوالے سے غلط عقائد اور غلط نظریات معاشرے میں رائج تھے، اس کا توڑ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر۔ چار چیزیں بیان فرمائی کہ لا عدوى، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی کسی بھی بیماری کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جائے گی، یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ولا طیرۃ، کہ بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ولا حامۃ، الو، یہ جو ایک پرندہ ہے الو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے، ولا سفر، اور سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ چار چیزوں کے متعلق توہم پرستی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی پائی جاتی تھی اور آج کے زمانے میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اس غلط نظریے اور اس غلط عقیدے کی تردید فرما دی۔ ایک دیہاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ حدیث جو ہے لا عدوى، کہ بیماری کے اندر تعدیہ نہیں ہوتا، کوئی ایک بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی، یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ تو اس دیہاتی نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک میدان میں کچھ اونٹ ہیں، ان میں ایک ایسا اونٹ آ جاتا ہے جس کو خارش کی بیماری لگی ہوئی ہے، اور وہ اونٹ دوسرے اونٹوں کے ساتھ مل جاتا ہے اور ان کو بھی خارش کی بیماری لگ جاتی ہے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ لا عدوى کی بیماری کے اندر تعدیہ نہیں ہوتا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلا اونٹ جس کو خارش کی بیماری لگی، اس کو کہاں سے بیماری لگی؟ تو بیماری کا لگنا یا بیماری کا دور ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور ہمیں بحیثیت مخلوق اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اندر کسی بھی قسم کی دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بدشگونی کا معاملہ ہے، جوتی الٹی رکھی ہوئی ہے تو وہ ایک نحوست کی چیز اس کو تصور کیا جاتا ہے، خدا نخواستہ اگر جو بچوں کا جھولا ہوتا ہے وہ کوئی خالی جھول رہا ہے، اس کو خدا نخواستہ ایک منحوس معاملہ تصور کیا جاتا ہے۔ سفر کے مہینے کے حوالے سے کہ جی یہ خالی مہینہ ہوتا ہے، اس کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے، بالخصوص شروع کے 13 دنوں کے اندر یہ غموں کا مہینہ ہے، یہ بلاؤں کا مہینہ ہے، یہ آفات کا مہینہ ہے، یہ حادثات کا مہینہ ہے، الامان الحفیظ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہجرت کا جو مبارک سفر تھا اس کا آغاز ہی سفر کے مہینے میں کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم تو سفر کے مہینے میں سفر فرما رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک سننے میں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اس مہینے کے اندر خرید و فروخت تک بند کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام دنوں، تمام کے تمام راتوں، تمام کے تمام سالوں، تمام کے تمام مہینوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی منحوس پیدا نہیں کیا۔ ہاں اگر نحوست آتی ہے تو وہ ہمارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا ہے، اور شریعت کی طرف سے اس طرح کی بے جا پابندیاں بھی ہمارے اوپر مسلط نہیں کی ہیں، یہ ہماری خود ساختہ پابندیاں ہیں جو ہم نے زبردستی اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں، جن کا شریعت سے دور دور تک کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں خود ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، تو زمانہ کس چیز کا نام ہے؟ زمانہ وقت کا نام ہے، اور ہم کسی وقت کو یا کسی دن کو یا کسی رات کو خدا نخواستہ اگر نحوست زدہ قرار دیتے ہیں تو یہ تو بات سیدھی کی سیدھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ
اللہ پر جا کر لوٹتی ہے، اللہ پر جا کر پڑتی ہے یہ بات. تو اس لیے خدا را اس قسم کے غلط توہمات اور غلط عقائد سے اپنی جان چھڑائیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں. نہ اللہ تعالیٰ نے اور نہ ہی اللہ کے نبی نے کسی مہینے کے اندر کوئی نکاح کرنے پہ پابندی لگائی ہے. محرم کے مہینے میں ہمارے یہاں شادیاں نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتی، اپنی طرف سے اس کو ایک غم کا مہینہ بنا دیا گیا. سفر کے مہینے میں ہم شادیاں نہیں کرتے. تو میں عموماً دوست احباب کی خدمت میں یہی بات کہا کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سفر کے مہینے میں جو شادی ہوتی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے. تو اللہ نہ کرے بے شمار ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں جو سفر کے مہینے کے علاوہ ہوئی ہیں، کیا وہ ناکام نہیں ہوتی؟ تو یہ خود ساختہ شریعت ہے اور خود ساختہ پابندیاں ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق، دور دور تک کا تعلق اور واسطہ نہیں ہے. یہ 4 چیزیں اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی ہیں، ان کو ذہن نشین فرما لیجئے. لا عدوہ، بیماریوں کے اندر تعدیہ نہیں ہوتا. ولا طیارۃ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا حامۃ، الو کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. الو جو پرندہ اللہ کی مخلوق ہے وہ اس کے اندر کیوں نحوست، اور کیسے نحوست آ گئی، اور کس نے اس کے اندر نحوست رکھی ہے. اور ولا سفرہ، اور سفر کے مہینے کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہوتی. اس حوالے سے ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص مجھے سفر کا مہینہ گزرنے کی خوشخبری دے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ حدیث بالکل حدیث ہے ہی نہیں، یہ من گھڑت روایت ہے، یہ موضوع روایت ہے. اس کا صحیح احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ذخیرہ احادیث کی کسی کتاب کے اندر، مستند کتاب کے اندر یہ حدیث، یہ روایت موجود نہیں ہے. البتہ علماء کرام نے، محدثین نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے. موضوعات سے مراد وہ روایات ہوتی ہیں جو خود ساختہ روایات ہوتی ہیں، جو من گھڑت روایات ہوتی ہیں، جن کا صحیح حدیث سے یا اسلامی تعلیمات سے اس کا جو ہے وہ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا. ڈسکرپشن میں اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ دے دیتا ہوں. تو عذراہ کرم جس کسی بھی بھائی یا بہن نے کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ ڈسکرپشن میں جو میرے فون نمبرز موجود ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر وہاں سے رابطہ کر لیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.